عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے سحر تفریق، یعنی دو افراد کے درمیان جدائی ڈالنا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر بھی کرتے رہیں اور چینل کو لائک بھی کر دیں۔ بات کرتے ہیں اب سحر تفریق کے بارے میں کہ یہ سحر تفریق دو افراد کے درمیان جادو ڈالنا، اس کی کیا نوعیت ہے۔ یعنی کسی انسان کی محبت کو دشمنی میں بدل دینا، یہ جادو کا اصل مقصود ہوتا ہے۔ کسی بھی اعتبار سے دو آدمیوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا، یعنی اس کی مشہور قسم قرآن پاک کے اندر جو بہت مشہور ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یعنی وہ سیکھتے تھے میاں بیوی کے درمیان توڑ پیدا کرنا، چونکہ یہ دو آدمی ہیں اور دو آدمیوں کے درمیان یعنی میاں بیوی ہے، میاں بیوی کے درمیان توڑ پیدا کرنا، یعنی یہ جادو کی ایک قسم ہے کہ یہاں تو میاں بیوی کا ذکر ہے، لیکن چونکہ اس کی نوعیت تمام اس انسانوں پہ آتی ہے جو کسی بھی لحاظ سے دو افراد ہوں اور پھر وہ آپس میں تعلقات رکھتے ہوں، جس طرح باپ بیٹا، بہن بھائی، اور اسی طرح خامند بیوی، اور اسی طرح رشتہ داری کے اندر کوئی بھی آپس میں جو تعلق داری رکھتا ہے، ان کے درمیان توڑ پیدا کرنا۔ تو یہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یعنی میاں بیوی کے درمیان جو توڑ پیدا کیا جاتا ہے اس کو سیکھتے تھے، اسی سے اس کا تعلق ہے اور اسی سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ تو یعنی دو آدمیوں کے درمیان توڑ پیدا کرنا یہ جادو کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، یہ برحق ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہو تو انسان کو کسی حد تک سمجھ لینا چاہیے اور پھر اس کا علاج کروانا ضروری ہے۔ اگر آپ اس بیماری میں مبتلا ہیں یا اس حالات میں مبتلا ہیں تو اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو میرا نمبر 034397135228 ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جس وقت انسان اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جس وجہ سے وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو اس کا جو وجود ہے وہ تخت پر ہوتا ہے اور وہ شیطانوں سے کہتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو گمراہ کرو، اور یہ کہہ کے وہ شیطانوں کو، اپنے ساتھیوں کو زمین کے سارے اطوار کی طرف بھیج دیتا ہے، اور شیاطین جو ہے نا لوگوں کے درمیان جو ہے تفریق پیدا کرتے ہیں اور ان کو تکلیف پریشان کرتے ہیں۔ جس وقت وہ واپس آتے ہیں تو پھر وہ شیطان پوچھتا ہے کہ بھئی ہاں تم نے کیا کام کیا، تو سب اپنا اپنا کام بتاتے ہیں، لیکن وہ جس وقت ساری کارگزاری سنتا ہے تو وہ اس کا جو ہے نا آگے سے جواب اس طرح دیتا ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک شیطان جس وقت وہ اپنا کام کر کے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان توڑ پیدا کیا ہے، تو فرمایا اسے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے بے شک تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ تو یعنی یہ ایک مسلسل اس کا علم ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اب پھر میاں بیوی کے درمیان جو توڑ پیدا ہوتا ہے اس کی مین وجہ ایک یہ ہے کہ یہ جو خامند بیوی ہیں یہ صرف دو جانوں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ان کے درمیان دو خاندانوں کے درمیان آپس میں کیا ہوتا ہے، تعلق داری ہوتی ہے۔ جس وقت میاں بیوی آپس میں جدا ہوتے ہیں تو دونوں خاندان بچھڑ جاتے ہیں، جس وجہ سے یہ شیطان بہت خوش ہوتا ہے کہ دو خاندان ٹوٹ گئے، یہ دو انسان نہیں ٹوٹے بلکہ دو خاندان آپس میں ٹوٹ گئے ہیں۔ تو اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ جادو کاروبار میں جیسے دو پارٹنرشپ کرنے والے آدمی ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے۔ تو اس کی کچھ علامات یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان معمول کے مطابق بعض اوقات آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جس سے کیا ہوتا ہے لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، سال 2 سال 3 سال 4 سال، تو کرتے کرتے وہ جدائی ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے، لیکن اس کی ایک مین علامت یہ ہے کہ اچانک یہ جو محبت ہے یہ نفرت میں بدل جاتی ہے، یعنی انسان اچھا بھلا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اچانک وہ محبت نفرت میں بدل گئی، اور حالانکہ اس سے پہلے وہ اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ اور اب جس وقت اچانک یہ چیز آ چکی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جادو کی علامات میں سے ایک علامت ہو سکتی ہے۔ اچھا، پھر یہ بات جو ہے نا کہ اچانک جو حالات کا بدل جانا ہے یہ جادو کی علامات میں سے ہے، لیکن یہ بات ضروری سمجھ لینا چاہیے کہ آیا میرے جو ارد گرد کے حالات ہیں ان حالات میں کیا آیا میرے اوپر یہ جو معاملات چل رہے ہیں میرے دل میں کچھ تھا تو نہیں، یعنی کچھ بھی دل کے اندر خیالات نہیں ہوتے، لیکن کرتے کرتے اچانک وہ ایک دوسرے سے انسان نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ خامند کو بیوی کا چہرہ جو ہے نا بہت برا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح بیوی کو خامند کا چہرہ بہت برا لگنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس طرح کی علامات ان کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں۔ اور ان میں یعنی کہ کیونکہ یہ چیز مبہم ہوتی ہے تو مبہم ہونے کی وجہ سے یعنی کہ بالکل واضح نہیں ہوتی،
تو ان علامات کو اگر انسان اپنے اندر پائے تو صحیح راکی کہتے ہیں دم کرنے والے کو، یعنی جو راکی ہو یعنی کہ دم کرنے والا صحیح طریقے سے قرآن اور سنت کے مطابق علاج کرنے والا ہو، اس کے ساتھ رابطہ کر کے اس سے علاج کروایا جائے۔ یعنی یہ حساب و کتاب کرنا اور پھر تویزات وغیرہ کو زیادہ استعمال کرنا، اس سے یہ علاج نہیں ہوتا اور یہ انسان دھوکے میں پھنس جاتا ہے، اور پھر بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، دو لڑنے جھگڑنے والوں کے درمیان کافی معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ تو راکی کہتے ہیں شرعی دم کرنے والے کو، کیونکہ جادو اللہ نے بتایا ہے اور اس کا ذکر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا ہے، اور اس طرح نظر بھی اللہ نے بتائی ہے، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں کر دیا ہے، اور جنات کا جو علاج چلتا ہے وہ بھی اللہ نے بتایا ہے اور اس کا ذکر قرآن حدیث میں آتا ہے۔ تو اس کو جو علاج کرنے والا ہوتا ہے اس کو راکی کہتے ہیں۔ راکی کہتے ہیں دم کرنے والے کو، یعنی یہ جادو نظر جنات کا دم کے ذریعے سے علاج کرتا ہے۔ پھر اس کا آگے ساری تفصیل ہوتی ہے کہ وہ علاج کس طرح کیا جاتا ہے۔ اور پھر جس وقت اس طرح کے مسائل آپ کے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تو علاج میں نے جیسے بتایا کہ خامند کو کیا ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کی شکل بری لگتی ہے، بیوی کو اپنے خامند کی، تو یہ مریض سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر کیا کریں کہ ایسا مریض اپنے گھر کے اندر سے اپنے گھر کی صفائی کروائے، کیونکہ یہ جادو اگر گھر سے نکل جاتا ہے تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جو جادو ہوا تھا تو وہ اس کے اندر کنویں کے اندر دفن کیا تھا، تو جب سے وہ اس کو نکالا ہے، نکالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر اللہ نے فاقہ دے دیا تھا۔ تو اسی طرح اگر گھر کے اندر کوئی تویز وغیرہ ہیں یا کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو اس کو گھر سے نکالے۔ جیسے ہی وہ گھر سے نکالے گا، جیسے صفائی آپ کریں گے، بستر کے نیچے بعض اوقات یہ چیز ہوتی ہے، بعض اوقات کسی الماری کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے، بعض اوقات کپڑوں کے اندر رکھا جاتا ہے، تو اس کے نکالنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز نکل جاتی ہے۔ اگر گھر کے اندر نہیں ہے، بعض اوقات یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو جادو کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کا کپڑا منگا لیتا ہے، اس کی بنیان منگا لیتا ہے، اس کے گھر کی کوئی چیز منگا لیتا ہے جو اس کے بدن سے ٹچ ہوئی ہوتی ہے، تو پھر اس سے وہ کیا کرتا ہے، جادو کرتا ہے۔ تو ان علامات کو سب سے پہلے گھر کی صفائی کر لے، اور صفائی کرنے کے بعد اگر گھر میں کوئی شرعی طور پہ ایسی چیز جو اللہ نے اس کو جائز نہیں قرار دیا، جیسے تصویروں کا لٹکانا، اسی طرح کتے بلی کی شکل میں کوئی گھر کے میں تصویر وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اس کی چیزوں کو اتار دینا، کپڑوں پہ تصویر کا بننا وغیرہ، اسی طرح کتے کا گھر میں داخل ہونا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو تو فرشتے وہاں پہ داخل نہیں ہوتے، اسی طرح جہاں پہ تصویریں لگی ہوں تو وہاں پہ فرشتے داخل نہیں ہوتے، ان کو نکال دے۔ نکالنے کے بعد اگر مریض اتنا قابل ہے کہ وہ اپنا علاج کر سکتا ہے تو اس میں کچھ میں آپ کو علاج کی ترتیب بتاتا ہوں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ سمجھی میں لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی، اس کی مکمل ایک ترتیب ہوتی ہے علاج کی، 2-3 دفعہ مریض کو آنا پڑتا ہے تو اس سے الحمدللہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کچھ بتا دیتا ہوں کہ جیسے منزل کے نام سے جو مشہور اس میں خاص آیتیں ہیں، جادو کی آیتیں ہیں، نظر کی آیتیں ہیں، جنات کی آیتیں ہیں، تو اس میں کیا کرنا ہے کہ جو جادو کی آیات ہیں ان کو ذرا بار بار پڑھنا، یعنی ایک ایک آیت کو 5 دفعہ 7 دفعہ بار بار پڑھنا، اس طرح منزل کو پڑھ کے پانی پہ دم کر لینا اور اسے پینے کے لیے استعمال کرنا اور اس پانی کو جسم پہ لگانا، اس سے بھی مریض کو فاقہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا مکمل علاج جو ہے نا بڑا ضروری ہے کہ انسان صحیح طریقے سے علاج کرانا چاہتا ہے تو پھر وہ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنے والے نزدیک ہیں تو مجھ سے رابطہ کر لیں، ورنہ ایسا راکی ہو جو صحیح طریقے سے شرع کے مطابق علاج کرتا ہو، اس سے رابطہ کریں تو الحمدللہ اس سے آپ کو فاقہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جس وقت وہ مریض کا علاج کیا جاتا ہے تو مریض کو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض کو جنات کا دورہ بھی پڑ جاتا ہے، بعض اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس کے پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے، یعنی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، اس سے مریض بعض اوقات ڈر جاتا ہے، تو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر مریض پہ جن حاضر ہو جاتا ہے تو پھر اس سے جو ہے نا تھوڑا سا ہم کلام ہو کے اس سے پوچھا جائے کہ تم ظلم کر رہا ہے، کیوں ظلم کر رہا ہے، کس وجہ سے ظلم کر رہا ہے، پھر اس کو یعنی کہ یہ لمبی تفصیل چلتی ہے، عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر یہ اس طرح کا معاملہ جنات والا نہیں ہوتا تو عام معاملات میں یہ منزل پڑھنے سے تھوڑا سا یعنی کہ جو آیتیں جادو کی ہیں ان کو ذرا بار بار پڑھے تو اس سے پانی کو دم کر کے پیے اور پھر اس کو جسم پہ لگائے، پانی پیتا رہے تو اس سے مریض کا علاج ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا پھر بھی ایسے معاملات ہیں تو پھر آپ معالج سے رجوع کریں۔ میں نے آپ کو نمبر اس ویڈیو کے اندر دے دیا ہے، آپ پھر ایک دفعہ نمبر سن لیں، 0343 9713 528۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔